سنتے نہیں ہیں, یہ تو بولتے نہیں ہیں. تو فرمایا نہ سنے, جو نہ سنے, نہ بولے, نہ پہچانے, وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا. وہ بولیے وہ ایک اور مثال بھی دے دوں, کہنا دوں, میرا آقا سنا نہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مقام ابراہیم پر لے آئے. مقام ابراہیم پر لے آئے. جب مقام ابراہیم پہ آئے نا تو آ کے کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے عمر رضی اللہ, یہ مقام ابراہیم ہے, یہ مقام ابراہیم. میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر, میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کھڑے ہو کر خانے کعبے کی تعمیر کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یا دو نفل نہ پالوں, میں یا دو. آقا نے دیکھا کہ ابھی رب کا حکم نہیں آیا. کیا اگر میں حکم کرتا ہوں تو حکم نہیں آیا, اور اگر میں کہتا ہوں نہیں ہے تو مراد ہے. خود مانگ کر لیا ہے, نہیں بات سمجھا, خود مانگ کر لیا ہے تو کیسے میں اس کو روکوں. تو نمبر 2, رب کا حکم نہیں آیا تو پھر رب نے بھی کمال کیا, فرمایا جبریل جلدی پہنچ, وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ ابراہیم, جلدی پہنچ. آگے پھر اور مثالیں آ جائیں گی, میں ادھر ہی ختم کریں. ادھر کھڑے تھے, ہاں جی, فلاں مفتی صاحب ملنے ہیں, فلاں مفتی صاحب. فرمایا اگر میں کہنا کہ میں آتے پھر, اگر کہنا نہیں تو پھر دن رات مفتی پڑھا کرنا, پھر دن رات پڑھانا, پھر جھوٹ تو ہو گیا نا. کہنے کہ کن نے ملنا جی, کیوں نے پوچھا پلیز نے کہ محمد یوسف کی تھے مفتی صاحب, کہ آپ نے کہا کیوں ملنا جی, آکے جی مفتی صاحب ملنا ہے. کیوں ملنا جی, ادھر جی نا, آگے کیا ہے, کن ملنا جی, آگے مفتی صاحب, کن نے جی محمد یوسف ملنا ہے جی. ان ہو کے نا تھوڑی اتنے آئے تے نار کے دینے, ہاں چاند لمحے ادھر ہی دیکھے تھے. کیا چاند لمحے ادھر دیکھے تھے, تو چہرے سے تو واقف نہیں تھے, چہرے سے تو واقف, نام سے واقف تھے. تو اب یہاں اگر کہتے ہیں کہ میں ہوں تو سترہ نگٹنی, اگر کہوں میں نہیں ہو تو لعنت الالقاذ, جھوٹے پہ لعنت ہے. یہاں سے 2-3 قدم ادھر آگے کہنے گے ہاں مفتی کو ملنا جی, محمد یوسف کو ملنا جی, ہاں چاند لمحے ادھر ہی دیکھے تھے. اور گڈیاں گئیاں اور جناب ہو گئے. ان میں جملہ کہنے لگا جی, ایک جملہ بڑا پیارا دیا, حضرت باقی یہی جملہ تھا نا, تو میں اس کی مثالیں کی تھی. حضرت باقی بلّہ علیہ رحمہ, اب ان کے مرید تھے حضرت نان بھائی, کیا بولیے, وہ گورچی تھے, کھانا پکاتے تھے. کیا جو طالب علم نہ مانگے وہ ناکام ہے, تو جو مرید خود مانگے وہ ناکام ہے. طالب علم وہی کامیاب ہے جو مانگتا رہے, طلب کرتا رہے, تو مرید وہی کامیاب ہے. زندگی کی آخری سانس تک بے آس اس کی رضا کے لیے خدمت میں لگا رہے. ادھر کچھ نہیں تو وہاں تو ہے نا, ادھر کچھ نہیں تو ادھر تو ہے نا. اگر کوئی کیا تو نبی کی گارنٹی تو ہے, المرء مع من احب الیہ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه ولا تعد عنهم. سنیے باقی بلّہ علیہ رحمہ, حضرت باقی ان کے مرید کون تھے؟ حضرت نان کھانا پکاتے تھے. کیا بولیے, کھانا پکاتے تھے. تو ایک دن رات کو, آدھی رات کو مہمان آیا, تو انہوں نے بڑی خدمت کی, یعنی ماتھے پہ بال نہیں آیا, آدھی رات کو میری مرید آ گئے نہیں کی. اے حضرت صاحب شادی ہوئے, کوئی غمی ہوئے, کوئی تنگی ہوئے, کوئی بیماری ہوئے, تو اوہ تو تینوں نماز پڑھنا پتہ لگ رہا ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, اوہ تو پتہ لگ جمعہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اگر پیچھا بھی تو دل نہیں آئے, تو سارے کچھ کرتے بھی ہیں, کہ تو اے وقت ہے پھر تو پتہ لگتا ہے
وہ مہمان آ گئی ماتھے پہ بال گیا خدمت کی باقی بھی لگا میں نے دیکھ لیا میرے مرید نے خدمت دی فرق محبت میں کی فرمایا اوے ماں کیا یہ وہی کہہ سکتا جس کے پاس کچھ ہو اور میں کیوں کہہ سکتا میرے سینکڑوں شاگرد حافظ قرآن پوتے شاگرد وہ پوتے پڑھا رہے شاگرد پوتے شاگرد پتہ نہیں کتنا ایک مسیح جال میں تھا میں تو کس نہیں کہہ سکتا اب ہم گئے میرے اپنے بندے کو شاید میں کس نہیں کہوں کہ نہیں میں تو باقی بھی لے رہا میں نے کمال کر دیا فرمایا بھائی ماں کیا بات سمجھے ہو نا ماں اسے پتہ کیا اس نے کہا کہ اپنا جیسا بنا دو اپنا وقت تھوڑا تھا نا میں نے مملہ پہلے کہا ہے پیر جب دینے پہ آتا ہے تو اس کا برتن تیار کرتا ہے اس کا مشکور ظرف تیار کرتا ہے کہ اگر اس میں ڈالا جائے تو برداشت ہو جائے کیا برداشت ہو جائے اس نے کیا کہا اس نے کہا اپنا جیسا تو پھر آپ نے دینا تو تھا جب دیا دے دیا ابھی تو برتن تیار نہیں تھا ظرف تیار نہیں تھا کشکول تیار نہیں تھا برداشت کا مادہ نہ تھا اور اس کے کہنے کو آپ خود فرما رہے تھے کیا خود فرما رہے تھے آپ نے خود اپنی طرف فرمایا اجازت دی فرمایا ماں کیا ماں اور میں جب یہ پہلی مرتبہ پڑھا نا تو مجھے نا حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ یاد آ گیا کہ جب آ کر سے ترجمہ کر خوش ہوئے فرمایا سل شیطا یا ربیعہ اے ربیعہ ماں اے ربیعہ میرے آقا علیہ السلام تو فرما ربیعہ ماں سل شیطا سل جو تیرا جی چاہے ماں پر وہ ربیعہ تھی رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں اور تو بس صرف ایک چیز مل جائے کیا ایک چیز مل جائے کیا کہ جس طرح آپ کی میں خدمت کر رہا ہوں نا جنت میں بھی آپ کی خدمت کرتا ہوں لیکن ادھر سے نے کیا کہا ادھر سے نے کیا کہا چلو خدمت کی بات کر دیتے سرکار جی میں ہی تھے سارے مہمان واقعہ کرتے پہ ہیں انہیں بھی اپنے اچھا بنا آپ نے میں کہتا ہوں خود نہ مانگو مانگنے ہی بلوس خدمت کرو نسبت تھوڑی ہے بس آپ نے دیا برداشت نہ ہوا بے ہوش ہو گئے کیا لیکن توجہ ڈال کیا توجہ اس کو کہتے ہیں اجتہادی توجہ کیا کہتے ہیں اجتہادی توجہ ڈالی جب اجتہادی توجہ اب یہ توجہ جو تھی نا غار ثور میں بھی ڈالی گئی تھی غار جب 3 دن وہاں رہے تو آقا علیہ السلام نے غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر بھی آپ نے جب اجتہادی توجہ ڈالی تو مدینہ شریف میں پہچان ختم ہو گئی اجتہادی توجہ میں اپنا جیسا بنا دیا جاتا جب اجتہادی توجہ ڈالی تو مدینہ شریف میں کوئی میرے ابو بکر کی طرف آ رہا ہے کوئی میرے آقا کی طرف آ رہا ہے جب ابو بکر صدیق نے دیکھا معاملہ تو کچھ اور ہو رہا ہے تو آپ نے پتہ کیا کیا اس کو نکھارنے کے لیے کیا واضح کرنے کے لیے معاملہ تو اور ہو گیا معاملہ تو کیوں کہ جب نان بھائی پر توجہ ڈالی تو برداشت کا مادہ نہ تھا برتن تیار نہ تھا آپ نے کیسا بنایا برداشت نہ ہوا بے ہوش ہو گئے کوئی پہچان نہ کر سکا کہ باقی باللہ یہ ہے یا وہ پہچان کو نہ کر سکا کہ باقی باللہ یہ ہے نان بھائی وہ ہے یا باقی باللہ وہ ہے نان بھائی یہ ہے پہچان نہ کر سکا ہاں صرف پہچان کیسے ہوتی تھی کہ جو ہوش میں ہے وہ باقی باللہ ہے جو بھی ہوش ہے نان بھائی اور یہی اجتہادی توجہ جب غار ثور میں پڑی تو ادھر بھی جناب پہچان ختم ہو گئی کیونکہ اجتہادی توجہ تھی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ معاملہ تو کچھ اور ہے آپ نے کیا کیا اپنی کملی کو لیا نبی پاک نیچے بیٹھے
آپ نے اپنی کملی کو ایسے لیا اور پھر لے کے ایسے نبی پاک اوپر ایسے کر دی. جب ایسے کی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو نیچے بیٹھے ہیں سائے میں وہ نبی ہے, جو سایہ کر کے کھڑے ہیں وہ مرید ہے, وہ امتی ہے, وہ خادم ہے. اتحادی توجہ یہ ہوتی ہے جب مرید خدمت میں لگا رہتا ہے تو جب پیر راضی ہوتا ہے پھر وہ کرم فرمائے. بہرحال آگے کچھ اور چیزیں نکل آئیں گی تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک دو باتیں کرنی ہے. یقیناً کیا ولایت کی نشانی نہ تو ڈبے ہیں, نہ گاڑیاں ہیں, نہ کوٹھیاں ہیں, ٹھیک ہے جی, نہ وضاحتیں ہیں. ولایت کی یہ نشانی نہیں. کیا اسی آنے ہیں جڑا آج گڈی تیار ہے نا تے 5 سال کے پیچھے گڈیاں نا آئے یہ پیر, آئے یہ سید تے جڑا ایک سید خالص اساتی بھی تو مرتبہ ہی ہوگی نا, بد قسمی تھی ساری امت کی بھی ہے نا. ایک سید وہ بھی صحیح سید وہ بھی سید, وہ سید کی گاڑیاں کوٹھیاں تے این سلام لینا مشکل ہویا پھر اس سے معیار دا سید صوفیہ آباد بار سٹاپ تے جناب ریڑی لا کے کھڑتوں نے نیڑی کو نہیں آ کہ آپ بھی پر کمال کی تھی کھڑے ہیں نا سرکار. اور ساتھی بھی تو متمید ہے کہ جدے کو جبا گدری تے کوٹھی نہ آئے جبی یہ نشانی نہیں ہے. میری بات پہ غور کریں, یہ علامت ولایت کی نہیں ہے. ولایت نشانی چھوڑو آخری بات, ولایت کی نشانی, ولایت کی علامت, ولایت کی پہچان, ولایت کا تعارف صرف ایک نکتہ ہے, اس کی سیرت میں سے نبی کی سیرت نظر آئے, جس کے اعمال میں سے نبی کے اعمال نظر آئے, جس کے احوال میں سے نبی کے احوال نظر آئے, جس کے کردار میں سے نبی کا کردار نظر آئے, جس کی اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آئے. خدا کی قسم ایک اور بات بھی سنو, کرامت ولایت کی دلیل نہیں ہے, کرامت ولایت کی سند نہیں ہے کہ کرامتیں ہیں تو ولی ہے, کرامت بھار کر کے کرامتوں کے نکل رہے نہیں. اصل میں ولی وہ ہوتا ہے جو کرامتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے, اپنے آپ کو بچائے, ان کا رجسٹر بڑھے, ان رجسٹر بڑھے کہ ساتھے کتنے لاکھ ولی لکھا میں چل رہا ہے آن لائن بھی مرید ہو ادھر ہی ہے نا. اب اس موضوع میں میرے دل کہتا میں آگے لے جاؤں لیکن نہیں, وقت بہت زیادہ ہو گیا. پھر کبھی کھلیں گے, کبھی پھر کھلیں گے کہ ولایت کیا ہے, لیکن نکتہ دے دیا ہے, کرامت ولی کی پہچان نہیں اور تعداد دنیا کا ٹیکا ولایت کی نشانی نہیں ہے. شوبانی سجاوٹ پروٹوکول یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے. وہ میں جدو حفظ کرتا سن گلبرگ ایک پیر صاحب آئے چکوال تھی, یقیناً میں انہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ نہیں کہتے اس مسجد میں خطاب سنیا والعصر تے خطاب میرے دل میں بڑا لگ جا. میں تک مکی کا صفت کر لیا سا بیان نہیں ہے تھوڑا بہت کر لیا سا بیان میں بڑا میں لگا. میں استاد رکھا کہ استاد جی ایک بہت ولی کامل اور تھا سنا کہ جب چلی استاد مثلا بڑے بامن شخصیت چلے گئے, وہ تک بیٹھے میں تو استاد نے کیا استاد نے تھوڑی دیر بیٹھ کے سکتے وہ اپنے ایک مرید کو پوچھا کہ یار نا آج نکی گلتی ہے نا کی آج چھوٹی گلی میں بیٹھا تو سرور نہیں ہوتا, آیا نکی گڈی نہیں ان دے بیٹھا میں سرور نہیں ہوتا, اچھی گڈی جڑی نا اچھی جتے سرور بڑا بڑا. استاد نے چل چلی ہے, استاد کے لگے میں استاد جی کی ہویا ہے فرمایا وقت غوث ہے جنہوں نکی گڈی تے لطف نہیں ہوندا وڈی تو اندر یہ ولایت ہے, اس کو ولایت کہتے ہیں. ولایت ولی تو وہ ہے بہرحال میں آج بھی کہوں گا, میں
کل بھی کہوں گا، بڑے وثوق سے کہوں گا، خدا کی قسم آستانہ کیا صوفیہ آباد پر الحمدللہ سادگی تھی، سادگی ہے، اور میرے یقین ہے کہ سادگی رہے گی انشاءاللہ۔ سادگی لالچ تمام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو بھی مبارک دوں گا کہ جو سید محمد عبد شاہ صاحب علیہ رحمہ ان کی خدمت میں آستانہ عالیہ پر لگے ہوئے انشاءاللہ خالی وہ بھی نہیں رہیں گے، لیکن میں ضرور کہوں گا دربار عالیہ سے جماعت کے جامعہ مسجد میں الحمدللہ جب جمعہ پڑھانے آتا ہوں میں سیدھا کی حاضری دیتا ہوں، بارش ہوئی ہو میں نے جرابیں ڈالی ہوتی ہے، بارش ہو اندر پانی کھڑا ہو میں اندر جاتے حاضری دیتا ہوں، میں باہر کھڑا کیسے فاتحہ خواجہ ہاں گائے بجا کے پڑھوں ولیدہ ہے حاضری تو میں ایک ہی جملہ میں گھر سے کچھ پڑھ کے آتا ہوں اور آپ کو بارکہ مہرانہ پیش کرتا ہوں اور ایک ہی بلا کہتا ہوں کہ شاہ صاحب تمہاری مہربانی میاں صاحب اگر اپنی زندگی میں پسند کیا جائے تو تمہاری مہربانی بس ایک عرض ہے کچھ نہیں مانگتا کہ زندگی کی آخری سانس تک آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما بس۔ اور سید امام علی شاہ صاحب گلگمت کا وہ بھی ایک ولی کامل ان کے دربار پر میرا ہر اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے کئی سالوں سے ہو رہا ہے، وہاں بھی میں سورۃ یاسین سے جب نکلتا ہوں ایک سورۃ یاسین پڑھتا ہوں جو میں خود پڑھتا ہوں جو 10 قرآنوں کے برابر جاتے صبح وہ سامنے پیش کر دیتا ہوں نذرانے کے طور پر اور ساتھ کہتا ہوں شاہی آخری زندگی کے سانس تک بس اپنی بارگاہ قبول فرما لو، قیامت کے دن سید آگے ہوں گے ہم ان کی اور کوئی لالچ نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی خواہش نہیں ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کی نسبت، ارادت، خدمت، محبت، پیار سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا تعلق ایک عظیم آستانہ عالیہ کے ساتھ ہے جس میں سادگی سادگی ہے، یقیناً الحمدللہ یہ ایک ملیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت اور اتباع کی صورت میں اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور اچھے اعمال اور نسبت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرتا ہوں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اور ایسی محبت پیدا کرتا ہوں کہ وہ بلوث محبت پھر کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی غرض و غایت ذاتی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ میاں صاحب کے سوسمان کو انتظام کرنے والے، شریک ہونے والوں، دور دراز سے آنے والوں کے اللہ تعالیٰ اس خصوص کاوش کو محبت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آج نقد و نقدی گناہوں کا کفارہ بنائے اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔